بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ٹوڈے. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی مشینری کے کالے کرتوت کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، لیکن جب بھی نئی دلی سے ظلم کا ماسٹر مائنڈ، مودی کا دست راست اور وزارت عظمیٰ کا امیدوار امت شاہ سری نگر یا جموں کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے، وادی میں لہو کی بو پھیل جاتی ہے. تاریخ گواہ ہے کہ بھارتی وزیر داخلہ کا ہر دورہ اپنے پیچھے کسی نہ کسی خونی ڈرامے یا فالز فلیگ آپریشن کی داستان چھوڑ دیتا ہے. امت شاہ کا حالیہ دورہ بھی محض ایک سیاسی نوعیت کا دورہ نہیں ہے، بلکہ ایک خوفناک منصوبے کا تسلسل ہے. وہ منصوبہ جس کی ابتدا 5 اگست 2019 سے اور اس کے غاصبانہ اقدام سے کی گئی ہے. پھر حد بندی ہو، ڈیلیمیٹیشن جس کو کہا جاتا ہے، پھر ری آرگنائزیشن ایکٹ کا لانا ہو، پھر ڈومیسائلز کو بانٹنے کا معاملہ ہو، اور مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی سازش ہو، اور اب کشمیر کے جسم سے اس کا دل یعنی جموں الگ کر کے اسے ایک نئی یوٹی بنانے کی عملی اقدامات کے حوالے سے بڑھنا ہو. آج ہم اس پروگرام میں انکشاف کریں گے کہ کس طرح امت شاہ کے دوروں اور دہشت گردی کے پراسرار واقعات کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ہم بات کریں گے اس بیوروکریٹک قبضے کی جہاں آج مقبوضہ ریاست کے کسی بھی کلیدی عہدے پر کوئی ایک کشمیری مسلمان بھی فائز نہیں ہے. آج کے شو میں ہم پردہ فاش کریں گے اس نئے بھارتی منصوبے کا جس کے تحت جموں کو علیحدہ کر کے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو تقسیم کرنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے. اور سوال یہ ہے کہ کیا اس نئے نقشے کو جواز فراہم کرنے کے لیے ایک اور فالس فلیگ تیار کر لیا گیا ہے؟ اس حوالے سے ایک ڈیٹا بھی ہے کہ جب بھی امت شاہ نے مقبوضہ کشمیر کا دورہ کیا، اس کے بعد یا اس کے دوران کیا کچھ ہوتا رہا. 2019 جون میں اس شخص نے دورہ کیا اور وزیر داخلہ بننے کے فوراً بعد، اور اس کے بعد کیا ہوا جی 5 اگست 2019 کو، یعنی ٹھیک 2 مہینے کے بعد 5 اگست 2019 ہو گیا. پھر آتے ہیں اکتوبر 2021 میں. اس کے دورے سے ٹھیک پہلے وادی میں نام نہاد ٹارگٹ کلنگز کا ایک ڈرامہ رچایا گیا تاکہ بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا جا سکے. پھر ہم آتے ہیں جون 2023 میں راجوری ڈانگری میں. اس کے واقعے کے فوراً بعد اس نے دورہ کیا جس کا مقصد علاقے میں ولیج ڈیفنس گارڈز یعنی وہ گونز جو ہیں ہندو ملیشیا اس کو مسلح کرنے کا ایک دورہ تھا. اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں اپریل 2025 میں. پہلگام حملے 22 اپریل کے فوراً بعد امت شاہ کا دورہ 23 اپریل کو ہوتا ہے وہاں پہ، اور اس حملے کو جواز بنا کر آپریشن سندور جسے ہم نے چکنا چور کر دیا وہ شروع کیا گیا، جسے تجزیہ کار اور پوری دنیا فالس فلیگ کا نام دیتی ہے. اگر ہم بات کر لیں ان کے کہ اس وقت معاملات وہاں پہ کس طرح سے انڈینز نے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، 66 سے زائد ٹاپ جو بیوروکریٹس ہیں ان میں اکثریت 80 to 90% جو ہے اس وقت انڈین براجمان ہیں. اس کے اندر تمام اختیارات چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو ہوں یا فائنینشیل ہوں وہ لیفٹیننٹ گورنر کے پاس ہیں، اور جو مقامی کٹھ پتلی اسمبلی ہے وہ ایک میونسپل کمیٹی سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. وہ آپ نے عمر عبداللہ کی حالت دیکھ ہی لی ہے. یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ جب بھی یہ شخص مقبوضہ کشمیر میں آتا ہے کچھ بڑا کچھ برا ہوتا ہے، اب کیا ہونے والا ہے؟ یہ سوال رکھیں گے اپنے پینلسٹ کے سامنے. بڑے زبردست پینل نے ہمیں جوائن کیا، تعارف کروا دیتے ہیں جناب. سٹوڈیوز میں ہمیں کر رہے ہیں نامور تجزیہ کار ہمایوں خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بلال رفیق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ سینئر صحافی و تجزیہ کار ہیں. اور ہمیں جوائن کریں امتیاز وانی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر حریت رہنما ہیں، سابق ترجمان بھی ہیں اے پی ایچ سی کے. ڈاکٹر اسما شاکر خواجہ صاحبہ نے ہمیں زوم کے ذریعے جوائن کیا ہے، اتھارٹی مانی جاتی ہیں انٹرنیشنل امور کے اوپر اور تھنک ٹینک بھی رہن کرتی ہیں، اور خاص طور پہ انڈین فالٹ لائنز اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے بڑی گہری نظر رکھتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ. عبدالحمید لون تجزیہ کار وہ بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ساتھ ہوں گے. آپ تمام پینلسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. ہندوستان کے وزیر داخلہ امت شاہ کا دورہ مقبوضہ کشمیر کبھی اچھی خبر نہیں لاتا.
بلکہ اس دورے کی آڑ میں ناکہ بندیاں اور اضافی پہرے لگا کر کشمیریوں کی زندگی اجیرن بنا دی جاتی ہے۔ امیت شاہ کا 3 روزہ دورہ ایسے وقت میں رکھا گیا جب دنیا بھر کے کشمیری اور پاکستان کے عوام مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی منا رہے تھے۔ ہندوستانی وزیر داخلہ کے دورے سے قبل ہی قابض ہندوستانی فورسز نے محاصرے اور گھر گھر تلاشی کا عمل تیز کر دیا۔ ہندوستانی پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور پولیس اہلکاروں نے سری نگر کے علاقے آبی گزر اور ملحقہ کچھ حصوں کے داخلی اور خارجی راستے سیل کر کے گھروں اور تجارتی مراکز کی تلاشی لی اور لوگوں کو بلا وجہ ہراساں کیا گیا۔ امیت شاہ دورے کے دوران کشمیریوں پر ایسے فیصلے مسلط کرتے ہیں کہ جن سے خطے کو ریاستی جبر، بدامنی اور لاقانونیت کی بدترین مثال بنا دیا جاتا ہے۔ امیت شاہ کی آمد سے قبل ضلع ادھمپور کے علاقے مجلٹا میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں 2 جبکہ ضلع کشتواڑ میں 1 بے گناہ کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا گیا۔ ہندوستان کے غیر قانونی اور غاصبانہ قبضے کے دوران چھاپے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور ریاستی جبر مظلوم کشمیریوں کے لیے نئی بات نہیں، بلکہ کئی دہائیوں سے کشمیری عوام اس ظلم و بربریت کو برداشت کرنے پر مجبور ہیں۔ کشمیری عوام کا کہنا تھا کہ ہندوستانی وزیر داخلہ کے دورے کا مقصد کشمیریوں پر مظالم کا سلسلہ تیز کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ نہ تو ہندوستان کے کشمیر پر غیر قانونی تسلط اور غاصبانہ قبضے کو مانتے ہیں، نہ ہی ہندوستانی حکومت سے کشمیریوں کے لیے کسی بھلائی کی توقع رکھتے ہیں۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ فوراً ہم نے دیکھا کہ اس شخص کے حوالے سے اناؤنس ہوتا ہے اور یہ امت شاہ جو ہے مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرتا ہے، اس مرتبہ کیا کشمیریوں کے لیے افتاد آنے کو ہے؟ ہم سب کو یہ پتا ہے کہ مودی جو ہے وہ شارٹ ٹرم الیکٹورل گینز کے لیے اپنے ملک کو، بھارت کے مفادات کو لانگ ٹرم پرابلمز میں ڈالتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، افتاد کا ذکر میں ابھی کروں گی، مگر پہلا سوال تو یہ ہمیں ریز کرنا چاہیے کہ اگر کشمیر میں بقول بھارت کے ایک جمہوری اسٹیٹ گورنمنٹ موجود ہے، ایک گورنر ہے، ایک وزیر اعلیٰ ہے، تو یہ مائکرو مینجمنٹ کے لیے وفاق کا نمائندہ کیا کرنے آیا ہے؟ اینڈ what امت شاہ از ڈوئنگ دس، یہ امت شاہ کی ڈیوٹی تو نہیں ہے کہ چیک کرے کہ سیلابوں کو کیسے روکنا ہے، سیب کے باغوں کے متاثرین سے، کسانوں سے کیا بات کرنی ہے، سیکیورٹی کی سچویشن کا جائزہ لینا ہے۔ جہاں تک میری ناقص رائے ہے، محدود علم کا تعلق ہے، یہ امور تو بھارت کے باقی علاقوں میں، سٹیٹس میں تو ان کی اپنی سٹیٹ سر انجام دیتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بھارت کے حکمران طبقے کے دماغوں میں، کے تھاٹ پروسیس میں یہ بات ہے کہ کشمیر ان کا ایک مقبوضہ کشمیر محکوم علاقہ ہے جس پہ وہ کلونیل پاور کے طور پہ قابض ہے، اینڈ دیٹ از وائی یہ امت شاہ صاحب یہ خود یہ چیزیں کرنے آئے ہیں۔ کیا افتاد آن پڑنی ہے؟ ڈیفینیٹلی یہاں پہ اس ایک ایکٹ جو ہے، یہ مینیفیسٹیشن ہے مودی کی استعماریت کا اور اتھارٹیرینزم کا ود ان مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جموں کشمیر کی کٹ پتلی حکومت کو جب ہم کٹ پتلی حکومت کہتے ہیں تو ہم ایگزیجریشن نہیں کر رہے ہوتے، وہ در حقیقت میں ایک کٹ پتلی حکومت ہے جہاں پہ ڈیولپمنٹ کو، جسٹ امیجن سو کالڈ ڈیولپمنٹ، جس کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ بھارتی افواج کو لاجسٹکلی سپورٹ کرنے کے لیے اور ان کی لاجسٹیکل منوورنگ کو سموتھ کرنے کے لیے جو وہاں پہ سڑکیں اور پل اور چیزیں بن رہی ہیں ایٹ دی کاسٹ آف دی کلائمیٹ آف مقبوضہ کشمیر، ایٹ دی کاسٹ آف دی لائیولیہڈ آف کشمیریز، ان کا معائنہ کرنے امت شاہ صاحب تشریف لائے ہیں۔ سو افتاد تو مجھے ایک فالس فلیگ آپریشن کی لگ رہی ہے، کہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح امت شاہ آ کے گئے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں اپنے اس سیکیورٹائزیشن کو جو 78 سال سے انہوں نے کشمیر میں روا رکھی ہوئی ہے، اس کو مزید سٹرینتھن کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اب بھی جس طرح بات ہمیشہ ہوتی ہے کہ آپ جو when you breed violence you will get violence، تو جس قسم کا کشمیری عوام کے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہا ہے، چاہے وہ اقتصادی شعبہ ہو، معاشی ہو، پولیٹیکل ہو، سوشل ہو، تو اس کے بعد امت شاہ کا یہ دورہ، اور ہمیں ہم پچھلے کچھ عرصے سے یہ خبریں تو سن ہی رہے ہیں کہ کشمیری وینڈرز کو، کشمیری شال فروشوں کو بھارت میں کس قسم کے بربریت کا، تشدد کا سامنا کرنا
सकता है. So all these acts are pointing out only towards one thing, that भारतीय और भारत ये एक्सेप्ट करते हैं कि कश्मीर उनका हिस्सा नहीं है. कश्मीरियों को वो साइनोनिमस लेते हैं एज पाकिस्तानी के, और उनको यही वो अनवांटेड और एक्सेप्टेड समझते हैं इन लार्जर भारत के फ्रेमवर्क में. अब आती हूं मैं आपके सवाल के इस हिस्से की तरफ कि अमित शाह का ये दौरा, देखिए इस टाइम इस जो ये दौरे की जब तक हमें मज़म्मरात सामने नहीं आना शुरू होते तो हम यकीन से कोई बात नहीं कह सकते कि अब के हालात किस तरफ टर्न लेंगे. मगर बहरहाल ये बात तो मुसल्लमा हकीकत है कि ये दौरा एक मैनिफेस्टेशन थी भारत की तरफ से कि भारत कश्मीर के हवाले से बहुत संजीदा है और कश्मीरियों पे अपनी इस्तेमारियत को, डॉक्टर असमा साहबा, किरण मैं वापस भी आता हूँ. आप फरमा रही है कि हम यकीन से नहीं कह सकते. हमने जो डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया, जब इस शख्स ने विजिट किया है, तो यकीनन उससे हमें पता चलता है कि जब भी यह शख्स आता है कुछ ना कुछ अपने साथ कश्मीरियों के लिए बुरी खबर लेके आता है. वानी साहब, मैं इसमें आपको शामिल करूँगा. वानी साहब फरमाइएगा, अमित शाह कश्मीर के अंदर है, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है. हमने ये देखा कि इंडिया के अंदर जब कुछ ऐसा मामला, इनको चैलेंजिंग मामला दरपेश होता है, इस वक्त इंडिया में 3 बड़े मामला चल रहे हैं. एक इंडिया यूएस डील जिस पे आगे चल के हम बात करेंगे, एक एप्स्टीन फाइल्स जिसको अभी मोदी जो है वो सरफ नज़र करने की कोशिश कर रहा है, और एक वो किताब जो जनरल नरवाने ने लिखी है, वो किताब इनके गले की हड्डी बन चुकी हुई है. उससे सरफ नज़र करवाने के लिए ये शख्स मकबूजा कश्मीर में आया है. कश्मीरी, बतौर कश्मीरी इस वक्त मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं कि जब भी ये आता है तो मकबूजा कश्मीर की हालत क्या बन जाती है? और दूसरा, क्या ये वाकई सेब की फसलों के मुतासरीन में चेक बांटने के लिए आया है? क्या ये इतना हमदर्द हो गया कश्मीरियों का? देखिए, अमित शाह का जो दौरा है मकबूजा कश्मीर का, वो कश्मीरियों के लिए ज़िद बन रहा है. देखिए, मकबूजा कश्मीर में अभी से शुरू हुआ है. वहाँ पर देखिए गिरफ्तारियाँ हैं, वहाँ पर जो है लोगों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं. इसी तरह अमित शाह का मकसद जो है उधर आने का, इसका मकसद यही है, वो जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट और जो काले कानून के इख्तियारात है उसमें मज़ीद वसअत देने की है. और दूसरा ये है, देखिए मकबूजा कश्मीर के जो आवाम की जो आज़ादी के लिए वो जो जहद कर रहे हैं, उसको वो दबाने में बिल्कुल भारत नाकाम हो गया है. अमित शाह ये करना चाहता है, हुर्रियत कारकुनों को दोबारा वो गिरफ्तारियों के लिए हो सकता है ऑर्डर दे दे, जितने भी अभी गिरफ्तारियां मजीद करें. मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत कारकुन जो गिरफ्तार ना हुआ अभी तक तो बहुत सारे हैं. इस वक्त तो हज़ारों भारत की मुख्तलिफ जेलों में नज़रबंद है. हमारे कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कायदीन, जिसमें चेयरमैन मसद आलम भट्ट साहब, शबीर अहमद शाह साहब, यासीन मलिक साहब, आसिया इंद्राबी साहिबा, जो 34 खवातीन के साथ इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है. मैं कह रहा हूँ कि मज़ीद उनकी गिरफ्तारियाँ करें, क्योंकि वो तहरीक आज़ादी को दबाने में बिल्कुल नाकाम हो गए हैं. तो इसलिए जो वो है अमित शाह का दौरे का मकसद ये है. और उनका जो है, आपने जिस तरह बात की है कि वहाँ पर आप देखिए हर जगह जो है उनके बाहर से लाए गए हैं, दिल्ली से लाए गए लोग हैं, वो हर जगह है. आप पुलिस में देखें या सेक्रेटरीज़ में देखें, वहाँ सेक्रेटरी के मुख्तलिफ महकमे हैं, उनमें देखें तो वो इनके बाहर से लाए हुए लोग हैं. कश्मीरियों के पास कोई इख्तियारात नहीं है. जिस तरह आपने कहा कि आपने देखा होगा कि उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला एक, उसको रोका गया जब वो जा रहा था. आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की ना उमर अब्दुल्ला के हवाले से. जी. प्रोटोकॉल तो ये होता है कि जब भी किसी इलाके का चीफ एग्जीक्यूटिव आता है तो दूसरा चीफ एग्जीक्यूटिव उसको रिसीव करता है. अगर उसकी कैबिनेट का कोई मिनिस्टर आता है तो फिर उसका वो रेलेवेंट मिनिस्टर जाके रिसीव करता है. ये जो आप विजुअल चला रहे हैं, अभी आप ये विजुअल देख रहे हैं, एक अर्दली की तरह उमर अब्दुल्ला इंडिया का जो वज़ीर दाखिला है, जब वो आया है तो उसके आगे हाथ जोड़ के खड़ा है. तो इससे वानी साहब क्या पता चलता है हमें? ये देख लें आप. यही पता चलता है इससे कि इसमें जो है ना उमर अब्दुल्ला की कोई कितना इख्तियार इररिलेवेंट हो गया, इररिलेवेंट भी हो गया और इख्तियारात भी बिल्कुल कोई. उसका एक मिसाल के पुलिस के जो आम से SHO है उसके भी इख्तियारात नहीं है. आप देखें कि उसके जब उसको रोका गया उस जाने के लिए, वो जो जा रहा था फातह खाने करने के लिए, तो वहाँ पर रोका गया. तो इसी से पता चलता है उसके इख्तियारात क्या है. एक मामूली से पुलिस ऑफिसर ने उसको रोक दिया और जाने नहीं दिया गया. इसी तरह वो जब भी आता है, कोई अमित शाह है या कोई भी आता है दिल्ली से आता है, उनके सामने वो झुक के खड़ा हो जाता है. तो जब उसने लोगों से पहले वादे किए थे, वोट लिए थे कि मैं ये करूँगा, मैं
370 और 35A को ख़त्म करूँगा, एक काम भी आज तक उससे नहीं किया। वो उसकी तो आप बात ही नहीं करें, वो कठपुतली है और कठपुतली वहाँ के जितने भी वज़ीर आला है वो रहेंगे। तो दूसरा ये है कि अमित शाह जिस तरह आपने बात की सारे उसके गिनवाने, उसका कोई मकसद होता है। वो मकसद ये होता है उसने कोई या तो कोई पुलवामा जैसा वाक़ा करवाना है या कोई ऐसे वाक़ात कराने हैं मकबूजा कश्मीर में जिससे लोगों को पता चल जाए कि नहीं जी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने जाना है। जिस तरह वो आजकल जिस तरह पाकिस्तान का एक नाम पूरी दुनिया में बना हुआ है, जब बयान महसूस के बाद और सफारती महाज पे भी पाकिस्तान इस वक्त आगे जा रहा है, उनको वो जचता नहीं है। इसीलिए अमित शाह मकबूजा कश्मीर का दौरा कर रहा है। कुछ ना कुछ वो करके जाएगा जो हमें हफ्ते बाद या महीने बाद लगेगा कि इस तरह उसने किया था, जो उन्होंने प्लान बनाया था उस पर अलमद हो रहा है। तो मकबूजा कश्मीर ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। बिलाल साहब आपको इसमें इन्वॉल्व कराइए, फरमाइएगा कि नॉर्मल, वो कहते हैं जी नॉर्मलसी है, नया कश्मीर है। अच्छा, अगर नॉर्मलसी है तो ये बताइएगा कि 1 मिलियन फौज तो इनकी लगी हुई है ना वहाँ पे, और उसके साथ फिर JNK पुलिस भी है, BSF भी है, विलेज जो गार्ड्स या गूंज जो हैं उन्होंने भर्ती किए हुए हैं, वो सारे हिंदूज़ हैं, वो भी हैं, और पता नहीं और इनके RSS और बाकी कितने लोग हैं। ये सारा कम पड़ गया है कि बार बार ये शख्स जो है मकबूजा कश्मीर में आता है। ये बहुत बड़ी इस बात का सबूत नहीं है और एक्सेप्टेंस नहीं है कि देयर इज़ नो नॉर्मलसी, कि इसलिए बार बार इंडियन वज़ीर दाखिला को आना पड़ता है मकबूजा कश्मीर के अंदर। यासिर साहब, पहली बात तो यह है कि नॉर्मलसी अगर है तो अमित शाह को दौरे के मौका पर इतनी हाई सिक्योरिटी साथ क्यों रखनी पड़ रही है, लोगों की गिरफ्तारियां क्यों करवानी पड़ रही हैं, और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको इलाके में पहले से क्यों भिजवाया जा रहा है। पहला पॉइंट तो ये है। यहीं पे उनकी इसी एक्टिविटी से जो अमित शाह के आने से पहले तकरीबन एक हफ्ता पहले शुरू हो जाती है, लोगों की लिस्टें मरतब होना शुरू हो जाती हैं, मसाजिद के डाटे जैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, बाकी चीज़ें, तो ये ही साबित करती है कि किसी भी आने पे वो उस तरह से नॉर्मलसी वहाँ पे नहीं है। नॉर्मलसी ये तो G20 का एक रोज़ा सेशन जो श्रीनगर में इन्होंने रखा, जी उस दौर से ये साबित करने की कोशिश करते आ रहे हैं। अब जो पहलगाम का वाक़या खुद करवाया वो भी आपके सामने ये चीज़ें सारी, कभी कोई दावा कर रहे हैं। उन्होंने राजौरी का नाम लेके ना वहां पे जाने की कोशिश की, बहाना बनाया कि ये राजौरी है जी, लेकिन अल्टीमेटली मकसद हमें पता है कि कुछ और है इनका। नहीं, मकसद देखे ना, अब जो ताज़ी मूव चल रही है वो जम्मू की मूव है। जम्मू की मूव के हवाले से ये जो अमित शाह का दौरा है, इसको आप उस हवाले से भी देखिए, उस तनाजर में देखिए कि ये क्या क्या कर सकते हैं जाके। एक तो ये लॉबिंग करने में लगे होंगे, दूसरा ये सारे जायजे ले रहे हैं कि किस तरह से हमें किन किन ग्रुप्स को जो है वो अपने साथ अटैच करना है। अगर हम ये एक्टिविटी करते हैं तो हमारे साथ कितने फीसद लोग होंगे। इस दौरे के अंदर वो मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें भी कर रहे हैं ना, अपनी जो उनकी जमात के लोग हैं, जो वहाँ पे मुतहर्रिक लोग हैं, उनको टारगेट्स दिए जाएंगे, कुछ और काम उनके हवाले किए जाएंगे कि जो जो हमारी ज़बान से सुनता है उसे तो उस तरह से सुना लें, जो नहीं सुनता उसको गायब कर दें। अच्छा बिलाल साहब, आपने मुलाकातों के हवाले से जिक्र किया, ये फरमाइएगा कितनी बड़ी बदकिस्मती है अब्दुल्ला फैमिलीज़ के लिए कि जो भी सिक्योरिटी मीटिंग ये शख्स चेयर करता है, जो चलें सो कॉल्ड इलेक्टेड ही कह लेते हैं उसको, उमर अब्दुल्ला इलेक्टेड नाम निहाद कठपुतली एक वज़ीर आला है, किसी सिक्योरिटी मीटिंग में उमर अब्दुल्ला को नहीं बुलाया जाता। देखें यासिर साहब, जो 19 के बाद के हालात हैं वो सबके सामने। उसके बाद जूं ये गवर्नर को बाख्तियार करते गए तो इन्होंने CM को बेख्तियार करने का सिलसिला शुरू कर दिया। यानी वहाँ पे ये भी तो बात हुई कि जो CM है अब उसके जो अख्तियारात हैं वो म्यूनसिपल जो कमेटी होती है उसके चेयरमैन जितने भी नहीं छोड़े इन्होंने। यानी पहले उन्होंने उसको बिल्कुल माइक्रो किया, तबादलों की हद तक भी माइक्रो किया, एक तबादला तक करने का अख्तियार नहीं छोड़ा CM के पास। और इस पे जो माजी करीब में भी CM बोले ट्रेड के हवाले से, मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से, वो अपने उन दर्दों का इजहार करते हैं कि यार हमारे हवाले तो अब कुछ भी नहीं बचा, हम तो सारी जिंदगी कठपुतली रह के हमने। तो इस पे फिर शायर ने क्या खूबसूरत बात कही है, उसने कहा कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो फिर उतर क्यों नहीं जाते। तो पॉइंट आ गया बिलाल साहब आपका। मैं हुमायूं साहब इन्वॉल्व करूंगा, ये फरमाइएगा कि ये सारी सूरत हाल आपने अंदर से सुनी और इनके मुमकिन तौर पर क्या क्या मकासद हो सकते हैं, उस हवाले से भी आपने सारा का सारा मामला देखा। मकबूजा कश्मीर कितनी तेज़ी के साथ इनके हाथ से निकल रहा है, जिसको इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल करके अपनी गिरफ्त में लाने की कोशिश की। बेसिकली तो जिस तरह बाकी दोस्तों ने बात की, ये एग्जैक्टली उसकी तरफ इशारा है और जिसका आपने सवाल किया।
انٹرنیشنل جو ہے ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹس آپ 2026 کی دیکھ لیں, اس کے ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کی رپورٹ دیکھ لیں, جس میں انہوں نے 2023 سے لے کے اس دفعہ 2026 میں ذکر کیا کہ انڈیا کو کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن CPC سینکشنز کے اندر ڈالیں. اور اس رپورٹ کے اندر انہوں نے کچھ 4 جو لاز اس وقت ابھی جس طرح وانی صاحب نے ذکر کیا, ان کا جو ہے UAPA ہے, PSA ہے, FACPA ہے, ان کا پرٹیکولر ذکر کر کے کہا کہ یہ انڈیا کی جو ڈسکرمنیشن ہے ان کی فورسز کی, وہاں کا جو ویجلانٹے جسٹس ہے, ہیٹ سپیچ کو جو ہے وہ یوز کر کے وہ کر رہے ہیں, ریلیجس فریڈم کو یوز کر رہے ہیں, جرنلسٹک فریڈم کو جو ہے وہ کرب کر رہے ہیں. تو یہ اب دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں نے جو ہے اپنی جو ان کے آفیشیل کمیشنز ہیں وہ بولنا شروع ہو گئے ہیں. تو میرا خیال ہے جو آپ کا سوال تھا کہ وہ کس طرح ان کی گرفت سے نکل رہا ہے, اس کا جواب بھی ابھی وانی صاحب نے دیا کہ جب ہوم منسٹر آ رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس کو ویلکم کیا جائے, وائڈ سپریڈ جو ہے وہ کارڈن آف کیا جا رہا ہے, راستے بند کیے جا رہے ہیں, لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, چیک انز جو ہیں وہ نئی نئی بنائی جا رہی ہیں. تو یہ اس کی اپنی گرفت کا ثبوت ہے سب کے سامنے کہ آپ کا اب وہاں پہ کنٹرول نہیں رہا, اور وہاں کا جو ڈومیسٹک وہاں کی جو اینگر تھی پچھلے 78 سال کی, ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا, وہ اب کھل کے سامنے آ رہی ہے اور لوگ نکل کے آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کی گرفت سے آپ سمجھیں کہ آلموسٹ نکل چکا ہے. اب یہ ٹائم ول ٹیل کہ یہ 2 سال لگتے ہیں, 3 سال لگتے ہیں, اللہ کرے اس سے بھی جلدی ہو, لیکن دیر از گوئنگ ٹو بی اے بگ چینج کمنگ ان کشمیر. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور پہلو یقیناً اس حوالے سے ہم دوسرا جو پہلو ہے اس طرف بھی لے کے آتے ہیں, جو تصویر کا دوسرا رخ ہے, یعنی آزاد کشمیر کی طرف آپ کو لے کر آتے ہیں. ایک طرف ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں قبرستان کی سی خاموشی ہے, اور جس طرح سے انہوں نے وہاں پہ بارود کی ایک وہاں پہ فیکٹری قائم کر رکھی ہے, جو بولتا ہے اس کو اس فیکٹری کے اندر جھونک دیا جاتا ہے. لیکن دوسری طرف آزاد کشمیر میں ہم دیکھیں تو جوبیلیشن ہمیں نظر آتی ہے, یعنی ابھی جو یوم یکجہتی کشمیر تھا وہ تو گزر چکا ہے, لیکن مظفر آباد کی اسمبلی سے اٹھنے والی للکار اب بھی LOC کے پار اور سرحد کے پار بالخصوص دلی کے ایوانوں میں گونج رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز نہ صرف بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم کو بے نقاب کیا, بلکہ کشمیریوں کے زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے ایک بڑے ترقیاتی انقلاب کا سنگ بنیاد بھی رکھا. قائد اعظم کے فرمان کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے کی تجدید کرتے ہوئے وزیر اعظم نے واضح کر دیا کہ آزادی کا سورج طلوع ہونے تک پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گا. برہان وانی سے لے کر سید علی گیلانی کی قربانیوں تک, یاسین ملک سے لے کر آسیہ اندرابی کی جد و جہد تک, پاکستان نے پھر دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بھولتے. لیکن بات صرف یہاں پہ سفارتکاری تک محدود نہیں ہے, یعنی صرف بات تک محدود نہیں ہے. وزیر اعظم نے وہاں جا کر پریکٹیکل بھی کچھ اقدام اٹھائے, جس میں دانش یونیورسٹی کی کیمپس کا قیام, سٹائپنڈ کا بڑھانا یعنی 6000 تک کرنا, اس کے ساتھ ساتھ پھر وہاں پہ مہاجرین کے لیے کالونیز کی تعمیر کے حوالے سے اعلان کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انڈاؤمنٹ فنڈ یعنی کشمیریوں کو امپاور کرنا, ان کی سکلز کو آگے بڑھانے کے لیے حکومت پاکستان کے اقدامات ہیں. ان اقدامات سے ہٹ کر جو انہوں نے 23 ارب روپے کی خطیر رقم پہلے آزاد کشمیر کو دی, اور اس وقت سستی ترین بجلی 3 روپے فی یونٹ کشمیری انجوائے کر رہے ہیں, اور سستا آٹا جو ہے کشمیری انجوائے کر رہے ہیں. یہ ہے وہ جوبیلیشن جو کشمیریوں کے اندر پائی جاتی ہے, اس دکھ کے ساتھ ساتھ جو کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ دیکھ رہے ہیں. تو وزیر اعظم نے یہ کچھ کیا, اور وزیر اعظم نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہ مزید کیا کہا, آپ سے پہلے شیئر کرتے ہیں. مظفر آباد میں جو ہم اسلام آباد میں پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی بہترین دانش یونیورسٹی تعمیر کرنے جا رہے ہیں, جہاں پر عام سبجیکٹس نہیں پڑھائے جائیں گے, صرف وہاں پر ماڈرن ٹیکنالوجی, IT, AI اور سائنٹیفک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور دنیا کی بہترین جو ٹیکنیکل تعلیم وہاں پر ہزاروں بچوں اور بچیوں کو مہیا کی جائیں گی, اور جن میں پورے پاکستان کے بچے اور بچیاں بشمول آزاد کشمیر کے وہاں پر میرٹ پر ان کو داخلہ دیا جائے گا. وہیں پر یہاں پر مظفر آباد میں دانش یونیورسٹی کا کیمپس ہم انشاءاللہ آپ کو تعمیر کر کے دیں گے انشاءاللہ.
جی ڈاکٹر اسما شاکر خواجہ، آپ مظفر آباد میں ہیں. مظفر آباد میں اس وقت یک بستہ ہوائیں تو چل رہی ہیں، لیکن ہم گرم جوشی بھی دیکھ رہے ہیں. کس قدر لوگ خوش ہیں وزیر اعظم کی آمد کے اوپر، اور تھوڑا سا کمپیریزن بھی ڈرا کر دیجئے گا کہ ایک وہ شخص جو کہ سیفران کا ایک نمائندہ ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں آتا ہے، اور دوسری طرف وزیر اعظم آزاد کشمیر میں آتے ہیں. دونوں طرف جو فیلنگز ہیں وہ کتنی فرق ہوتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی یہاں کشمیریوں کی اپنی حکومت ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، ان کی رائے کو محترم سمجھا جاتا ہے. اب آپ جس طرح وزیر اعظم صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، کل کا دن فیلڈ مارشل صاحب نے بھی آزاد جموں اینڈ کشمیر میں گزارا، اور لوگوں نے ان دونوں کی موجودگی کو چیریش کیا، اس کی خوشی منائی. اینڈ ابو آل وزیر اعظم صاحب نے جس طرح کشمیریوں کے مسائل کو امپیتھیٹکلی یعنی کہ درد دل کے ساتھ سنا اور محسوس کیا. یہ صرف میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب پاکستان کشمیر کی بات کرتا ہے، ہمارا آفیشیل سٹیٹ میں موقف آن کشمیر از کہ کشمیریوں کا مسئلہ، کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی مرضی کے مطابق حل ہونا چاہیے، جبکہ بھارت کہتا ہے کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے. تو یہ دو موقف ہی بتاتے ہیں کہ بھارت کے لیے کشمیر از اونلی اے پیس آف لینڈ، بٹ فار پاکستان اٹ از اے ہیومنائزڈ ایشو. یہ کشمیریوں کے جذبات، زندگی اور مستقبل کا معاملہ ہے. سو اپروچ تو بہت ہی مختلف ہے. اور کشمیری یہاں پہ کل جس طرح شہباز شریف صاحب آئے اور انہوں نے جو اعلانات کیے، اور جس طرح اپنا ایک مطلب جو پتا چلا کہ ان کو کشمیر کے امور پر بہت گرپ ہے اور وہ حقیقی صورتحال سے واقف ہیں، اور وہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور ریلیف دینے کے لیے واقعتاً سنجیدہ ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ تو آپ مطلب کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے بھارتی جابر حکمرانوں کے مقبوضہ کشمیر کے وزٹ سے. ایک چیز جو آپ نے مجھ سے پہلے سوال کیا، اینڈ I kept on thinking on it that maybe یہ امت شاہ کا وزٹ اس پلاننگ کا حصہ نہ ہو کہ جموں کو ایک علیحدہ کر دیا جائے کشمیر سے، کیونکہ 1947 سے بھارتی انتہا پسند اس ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں. تبھی جموں جینوسائڈ کیا گیا 6 نومبر کو جو سٹارٹ ہوا 1947 کو، تاکہ جموں کی ڈیموگرافی چینج کر دی جائے، اور 3 سے 4 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا وہاں پہ، باقیوں کو زندہ وہاں سے باہر دھکیل دیا گیا تاکہ جموں کو ایک ہندو اکثریت کا صوبہ کہا جا سکے. سو یہ تسلسل تو ہے ہندوتوا ذہنیت کا، مگر کیا مودی اس سارے سچویشن میں یہ ٹائم اس کام کے لیے چن رہا ہے کہ ایک اس کو جس طرح ہم دیکھتے ہیں مودی کی جب ٹرینڈ ہیں گورنمنٹ کے، تو وہ اپنی ڈسکریمنیٹری اور عوام کے لیے ان ایکسیپٹیبل پالیسیز کو بھی کانسٹیٹیوشنل کور دے دیتا ہے، چاہے وہ آرٹیکل 15A ہو، چاہے وہ بنگالیوں کو انڈین بنگالیوں کو بنگلہ دیشی کہہ کے بنگلہ دیش بھیجنے کی بات ہو، چاہے وہ ہندوؤں کو شہریت دینے کی بات ہو کہ پورے ریجن میں جو بھی تو کہہ رہے ہیں آپ کے ان کے کوئی وشیس پلانز ہیں. ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. عبدالحمید لون نے بھی ہمیں جوائن کیا. عبدالحمید لون، آپ کو یہ فرمائے گا کہ ہم نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے ایک نیریٹو بیانیہ جو ہے وہ انڈیا سے آ رہا تھا، ان کی گودی میڈیا سے آ رہا تھا، اور کچھ یوٹیوبرز یہ بیانیہ لے کر چل رہے تھے آزاد کشمیر کے حوالے سے، ان کی گریونسز کے حوالے سے. کیا اب دنیا کو، اور خاص طور پہ جو ویژولز آ رہے ہیں آزاد کشمیر سے اور جو جوبیلیشن اور جس جوش کا اظہار کر رہے ہیں کشمیری، پتہ نہیں چل چکا ہوا کہ جو انڈین انفارمیشن ایک آپریشن لانچ کیا گیا تھا، یہ بالکل دھڑن تختہ اس کا کر دیا گیا خود کشمیریوں کی جانب سے، اور کشمیری پاکستان نے کشمیریوں کو بڑھ کر دیا ہے جو کشمیریوں نے ڈیمانڈ کیا تھا. یور ٹیک. دیکھیں، قوموں کا جو بیانیہ ہوتا ہے نا، وہ دراصل خارجہ پالیسی کے گرد گھومتا ہے. وہیں جھوٹے بیانیے کو لے کر ہندوستان جو رسوا ہو رہا ہے، کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہے، کشمیر میں تعمیر ترقی ہو رہی ہے، وہاں تو استحصال ہو رہا ہے، وہاں تو جبر ہے، وہاں تو ظلم ہے. کل کی ڈیٹ میں وہاں پر جو آ رہا ہے اس نے کیا وہاں حالت بنا رکھی ہے. تو یہ اس کا بیانیہ ہے. تو وہیں دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ جہاں ہمارا ایک مؤثر اور منظم بیانیہ ہے جس کو دنیا بھی تسلیم کرتی ہے، اور ترقی بھی ہو رہی ہے، تعمیر بھی ہو رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں تو استحصال ہو رہا ہے. تو لہٰذا جو اس کا جھوٹا بیانیہ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور وہ دنیا کو گمراہ کر رہا ہے. وہیں کل کی ڈیٹ میں جہاں پرائم منسٹر نے اسپیچ بھی کی، حوصلہ بھی ملا کشمیریوں کو، لیڈرشپ کو بھی ملا حوصلہ، اور آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی جو پازیٹیو اپروچ ہمیشہ اپنایا گیا ہے اس کے دور رس نتائج سامنے آ رہی ہیں.
تو لہذا ہندوستان کا جو وتیرہ رہا ہے وہ جھوٹ پہ مبنی خبریں، جعلی خبریں اور اس طرح کے پروپیگنڈے، تاکہ کشمیر کی جو حق پہ مبنی تاریخ ہے اس کو بدنام کیا جائے. تو وہیں ہماری جو لیڈرشپ ہے ان کے بھی حوصلے بلند ہیں، قوم کے بھی حوصلے بلند ہیں. کل کی ڈیٹ میں جہاں ایک ایسا میسج وہاں گیا ہے، تو اس صورتحال کو دنیا کی نظروں سے چھپایا نہیں جا سکتا ہے. جو ہمارے جذبات ہیں یا جو قربانیاں ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. تو لہذا ہندوستان کا جو بیانیہ ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے، اور وہیں ایک مؤثر بیانیہ جو ہے وہ اتحاد بدل سکتا ہے، وہ تصورات بدل سکتا ہے، وہ خیالات بدل سکتا ہے. تاہم ہم نے آج کے دور میں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بڑا ایگریسو ہونا پڑے گا. ٹھیک ہم ہے، نے بالکل آپ صحیح جارحانہ کہہ رہے ہیں، انداز اور اپنانا اس ہوگا. حوالے سے پاکستان یہ بتا بھی رہا ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں بلال آپ کو اس میں انوالو کروں گی. فرمائیے گا کہ وزیراعظم کا جو خطاب ہے، وزیراعظم کی جو آمد ہے، وزیراعظم کا یہ اظہار یکجہتی ہے، وزیراعظم کا جو ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے آزاد کشمیر کی سرزمین پر کھڑے ہو کر، کتنا سٹرونگ پیغام ہے انڈیا کے لیے؟ دیکھیں یاسر صاحب، یہ بڑی اچھی روایت ہے. ہر سال فیبرری کو جو جوائنٹ سیشن ہوتا ہے قانون ساز اسمبلی کا، وہاں پہ وزیر اعظم پاکستان سے یا صدور جاتے رہے. لیکن اس دفعہ منفرد یہ ہوا کہ وزیر اعظم نے تو اسمبلی سیشن سے خطاب کیا، دوسری طرف فیلڈ مارشل صاحب بھی دارالحکومت میں موجود تھے، انہوں نے الگ سے ملاقاتیں کی لوگوں کے ساتھ. تو بڑا ایک سٹرانگ پیغام گیا. جب پرائم منسٹر پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے سپیچ شروع کی تو انہوں نے سب سے پہلے ٹریبیوٹ پیش کیا ان کی سروسز کو جو تھے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب صدر ریاست. انہوں نے ان کو بھی یاد کیا اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر، اور پوری کشمیری قوم کو ایک پیغام دیا کہ جو مسئلہ کشمیر، تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ایک اتھارٹی تھے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، انہوں نے یاد کر کے ایک بڑا مثبت پیغام دیا. دوسرا انہوں نے اس پار پیغام دیا کہ پاکستان کل بھی کھڑا تھا، پاکستان آج بھی کھڑا، اور پاکستان آنے والی کل کو بھی آپ کے ساتھ اسی طرح اسی جوش و جذبے کے ساتھ کھڑا رہے گا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے دارالحکومت مظفر آباد کے لیے دانش یونیورسٹی کے قیام کا اعلان کیا. اے جے کے بھر کے جو سکولز ہیں ان کی چھتوں کو رینوویٹ کرنے کے لیے منصوبوں کا اعلان بھی کیا. جی بلینز روپی کے پروجیکٹس. تو آپ کہہ رہے ہیں بڑا سٹرونگ میسج گیا ہے. بے شک. وانی صاحب، وزیراعظم کے کا جو ذکر انہوں نے کیا، حریت رہنماؤں کے حوالے سے خراج تحسین پیش کیا، برہان مظفر وانی سے لے کر سید علی گیلانی شہید تک کو، کس طرح ایک کشمیری کے اندر امید کی ایک رمق پیدا ہو رہی ہے، یا ہو چکی ہے، یا ہمیشہ ہوتی ہے، کہ پاکستان کچھ بھی کر کے پاکستان کبھی بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اور ساتھ ساتھ جس طرح سے میم نے بتایا کہ فیلڈ مارشل بھی وہاں پہ موجود تھے، آزاد کشمیر کے اندر موجود تھے، ان کی موجودگی کتنا ایک سٹرونگ پیغام گئی ہے ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے. دیکھیں شہباز شریف صاحب نے تو واضح پیغام دیا، بھارت کو بھی واضح پیغام دیا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ کھڑے ہیں، تو ان کی بات بھی کریں گے. دوسری بات، انہوں نے جو ہے مقبوضہ کشمیر کے جو ہمارے حریت قائدین ہیں ان کا کے لیے جو خراج تحسین پیش کیا، اس میں ایک کشمیریوں میں جو ہے نا خوشی کی بھی لہر دوڑی ہے. اور مقبوضہ کشمیر کے عوام اس میں جو ہے جس طرح کل پاکستانی قوم پورے سڑکوں پہ تھی، تو مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ایک حوصلہ بھی ملا. اور پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو مظفر آباد میں ان کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، اس سے کشمیریوں کا ایک حوصلہ بھی بلند ہوا، اور حوصلہ بلند ہو کے وہاں پر جو ہے تحریک آزادی کے لیے اور تیز جدوجہد جاری رکھیں گے. اسی طرح میں آپ کو بات کروں گا جس طرح انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے مہاجرین کے لیے، آپ دیکھیں جموں میں بھی مہاجرین ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے حالات کیسے ہیں. یہاں کے جو ہے مظفر آباد میں جو ہے مقبوضہ کشمیر کے جو مہاجرین ہیں ان کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. ایک تو انہوں نے کہا کہ ان کی ہم آباد کاری کریں گے، ان کے لیے ان نے پیسہ اربوں روپے مختصر کیے. اسی طرح انہوں نے جو ہے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی 5,000 کی، اس نے فی بندہ جو ہے 6,000 ان کو کہا کہ میں ان کو 6,000 یہ کرتا ہوں، منظوری دے دیتا ہوں. تو اس سے بھی ایک مہاجرین میں بھی خوشی دوڑی. اور ہمیشہ جو ہے پاکستان جس طرح آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے یا پاکستان کی گورنمنٹ ہے، ہمارے مہاجرین کا خیال رکھتے ہیں. تو وانی صاحب، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ پاکستان کو کشمیر کے جو ریسورسز ہیں وہ تو پاکستان نے کبھی ذہن میں نہیں رکھا، ہمیشہ پاکستان کے ذہن میں کشمیری رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ پاکستان کے اندر مقیم
کشمیری مہاجرین ہوں, آزاد کشمیر کے اندر مقیم ہوں, ہمیشہ پاکستان ان کا خیال رکھا ہے. جی جی, اس میں تو میں یہی کہوں گا نا, آپ دیکھیں مختلف میڈیکل کالجز میں اور یونیورسٹیز میں ان کا الگ کوٹا ہے مہاجرین کا, تو یہ سارا جو ہے یہ سلسلہ پاکستان نے ہمیشہ رکھا ہے اور ہمیشہ خیال رکھا ہے مہاجرین کا. اس میں دیکھیں آپ جس طرح وہاں کے ایم ایل ایز بنتے ہیں, یہاں کے 47 کے مہاجرین ہو, 71 کے مہاجرین ہو یا 89 کے مہاجرین ہو, ہر ایک کا خیال رکھا ہے اور ہر ایک کو انہوں نے بہت سارا کچھ دیا بھی ہے. جس طرح 47 کے مہاجرین کو زمینیں دی ہے, 71 کے مہاجرین میں, اور جو 89 کے مہاجرین کو ان کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. تو ہم پاکستان کے مقبوضہ کشمیر کے عوام یا یہاں کے مہاجرین شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, اور ہمیشہ جو ہے پاکستان مقبوضہ کشمیر کے ساتھ بھی ہے, محسن بھی ہے, وکیل بھی ہے, اور پاکستان بھی نامکمل ہے جب تک کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں ہمایوں صاحب آپ کو میں شامل کروں گا, یہ فرمائی گیا کہ انٹرنیشنلی بھی آپٹکس کہتے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو انٹرنیشنلی وزیر اعظم جب جاتے ہیں, فیلڈ مارشل جب جاتے ہیں, وزیر اعظم کی کابینہ کے جو بڑے امپورٹنٹ اراکین ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, حریت قیادت بھی موجود ہوتی ہے, آزاد کشمیر کی قیادت بھی موجود ہوتی ہے, سابق وزرائے اعظم آزاد کشمیر کے چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو وہ بھی موجود ہوتی ہے. کتنا ایک واضح اسٹرانگ پیغام گیا ہے کہ پاکستان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا. جی بالکل یاسر صاحب, یہ اسٹارک کنٹراسٹ ہے, ایپل اینڈ اورنجز ہیں. ایک ہم نے جو پچھلے ٹاپک کے اوپر جیسا ڈسکشن کی کہ وہاں پہ جب ان کا یونین منسٹر ایک انلیگل آکیوپائڈ ٹیریٹری میں جاتا ہے, وہاں کی آپٹکس کے ہیں, اور یہاں کا ایک وزیر اعظم جب آزاد کشمیر کے جو ہے وہ لیجسلیٹو اسمبلی میں اور فیلڈ مارشل جو جا کے وہاں پہ لوگوں کو ملتے ہیں, اور پھر جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ وہ ان کے لیے اکنامک پیکیجز کا جو ہے وہ اناؤنس کرتے ہیں, ایجوکیشن پیکیج کا اناؤنس کرتے ہیں, اور پھر لائیولی ہوڈز یا سپورٹ یا جو ریفیوجیز کا ذکر کیا اس کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. تو دونوں ملکوں کے جو فارن پالیسی آپٹکس ہیں وہ بالکل کلیئر نظر آ جاتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے آزادی حق جو ہے یا حقوق کی جو ہے وہ اس کو سلب کیا جا رہا ہے, اور دوسری طرف ایک ملک جو ہے وہ ان لوگوں کو ایز اے ہیومن جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اور ان کی اس طرح سپورٹ کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ تو بڑا کلیئر ہے, اور اس کی نہ صرف ہمارے ہاں پذیرائی آئی, ابھی انٹرنیشنل میڈیا کے اندر آپ دیکھ لیں جو بڑے ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں ان کی آپ رپورٹس کو دیکھ لیں, وہاں پہ بھی یہ بات اب کلیئر آ گئی ہے کہ ایک طرف انڈیا کی جو اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم والی اپروچ اور دوسری طرف گورنمنٹ آف پاکستان کی, ہم کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں, مڈل ایسٹ کے ساتھ بات کر رہے ہیں, سینٹرل ایشیا کے ساتھ کر رہے ہیں, ساؤتھ ایشیا سینٹرل ایشیا کو ملانے کی بات کریں, اور دوسری طرف بھارت جو ہے وہ راستے روکنے کی باتیں کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے وہ آپٹکس اب بڑے حد تک جو ہے وہ کھل کے نظر آنا شروع ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اور پروگرام میں ہم بڑھتے ہیں اگلے موضوع کی جانب, اور اگلے موضوع میں ہم دیں گے اس بہت بڑے سرنڈر کے حوالے سے جو ہندوستان نے ایک مرتبہ پھر کر دیا ہے امریکہ کے آگے. آج ہم یقیناً اس ملک کی بات کریں گے جو دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کر خود کو آتما نربھر کہتا رہا, لیکن جیسے ہی فروری 2026 کا سورج طلوع ہوا اس نے اپنی ہی 140 کروڑ عوام کو بیچ منجھ دھار کے تنہا چھوڑ دیا. آج دلی کے تخت پر بیٹھے حکمرانوں نے ثابت کر دیا کہ ان کے لیے بھارتیہ جنتا محض ایک ووٹ بینک ہے, جبکہ ان کا اصل وفادار واشنگٹن کا وہ دربار ہے جہاں بھارت کی معاشی آزادی کا سودا ہو چکا ہے. جب ہندوستان اپنے کسانوں کو سڑکوں پر گھسیٹ رہا تھا تب پردے کے پیچھے ایک ایسی دستاویز تیار ہو رہی تھی جس نے بھارت کی زرعی مستقبل کو داؤ پر لگا دیا ہے اور اب مکمل تالا لگنے والا ہے. تھوڑی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ امریکہ بھارت میں جو چیزیں بھیجے گا اس کے اوپر 0% ڈیوٹی لگائی جائے گی. جو چیزیں بھارت امریکہ بھیجے گا اس کے اوپر 18% ڈیوٹی لگائی جائے گی. یہ طے پایا ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ کے مطابق کہ $500 ارب یعنی $500 ارب کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ بھارت امریکہ کے اندر انویسٹ کرے گا, یعنی امریکہ وہ لگائے گا. اسی طریقے سے جو تیسری بڑی چیز ہے کہ اپنی زراعت جو اس سے پہلے لاکڈ تھی انڈیا وہ امریکن زرعی پروڈکٹس کے لیے مکمل طور پر کھول دے گا. چوتھی جو چیز بڑی امپورٹنٹ تھی وہ یہ کہ رشیا سے بالکل بھی آئل نہیں خریدے گا انڈیا,
جبکہ جو دیگر آلٹرنیٹس امریکہ اسے فراہم کرے گا وہاں سے آئل خریدا جائے گا. اس کو تاریخ کی سب سے بڑی سرنڈر ڈیل کہا جاتا ہے. مودی کو ویسے بھی مودی کو سرنڈر کہا جاتا ہے, لیکن یہ جو ابھی جو سرنڈر ہوا ہے اس کے پیچھے کہی جاتی ہیں کئی ایسے بیک گراؤنڈ میں کئی ایسے کیسز چل رہے ہیں جس سے مودی نے جان چھڑانا اپنے لیے عافیت سمجھی. اس پر ذرا میں ڈاکٹر صاحب آپ کو شامل کروں گا. اس کی باتیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک وقت میں انٹرنلی جب مودی مزید کمزور ہو چکا ہے, جب ایپسٹین فائلز کا ذکر ہو رہا ہے, جب وہ کتاب کا ذکر ہو رہا ہے, جب اس کے ساتھ ساتھ اڈانی کے اوپر کیسز کا ذکر ہو رہا ہے جس میں مودی کا نام آنا باقی ہے, اس میں اس طرح کی ڈیل کا آ جانا, اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں, اس سے یہ سب سے بڑی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ مودی صرف اپنے مفادات کے تحفظ اور اپنے سیلف امیج پہ کام کرنے میں مصروف ہے. اور ابھی بھی وہ آپ دیکھیں جس طرح آپریشن سندور میں ایک غلط بیانیہ جھوٹ کا ویب آف لائز کریٹ کر کے مودی نے بھارتی عوام کو بے وقوف بنایا, یا بھارتی عوام اپنی خوشی سے مودی کے ہاتھوں بے وقوف بنے, ابھی بھی وہ ان کو اسی طرح بے وقوف بنا رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ منی پور کے آپ حالات دیکھیں, بھارت کی انٹرنیشنل فورم پہ بھارت کا سٹیٹس دیکھیں, بھارت کی اکنامک پروگریس دیکھیں, تو یہ سب دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ علم واضح ہوتا ہے کہ یہ انڈیا یو ایس ٹریڈ ڈیل کو ایک غلط پرسپیکٹو میں کا بیانیہ بنا کے مودی اپنے آپ کو بھارتی عوام کے سامنے سرخرو کرنا چاہ رہا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب رشین آئل بھارت نہیں خریدے گا تو ظاہری بات ہے یو ایس یا وینزویلا کا جو تیل ہے وہ مہنگا ملے گا. اور ہماری ایک ٹرم ہوتی ہے انرجی سیکیورٹی, جس کا مطلب ہوتا ہے سسٹینیبل, افورڈیبل اینڈ کنسسٹنٹ سپلائی آف انرجی. تو یہاں پہ یہ چیز کس طرح بھارت انشور کرے گا کہ اپنے ملک کو, اپنے شہریوں کو انرجی سسٹینیبل پرائس پہ کنسسٹنٹلی فراہم کر سکے. اینڈ دین اس کے بعد جب وہ مہنگی خریدے گا تو اس کے بعد ان کی پروڈکشن ہے, انڈسٹریل پروڈکشن, اس کی لاگت میں جو اضافہ ہوگا تو اس کو کیسے ڈیل کرے گا اور اس سے کیسے نپٹے گا بھارت جو سبز باغ اپنے عوام کو مودی دکھا رہا ہے, وہ میرا نہیں خیال کہ ان میں کوئی, جس طرح میں پڑھ رہی تھی کہ بھارتی فارمرز کو صرف ڈیری کی مد میں 1,00,000 کروڑ کا سالانہ نقصان ہوگا اس ڈیل کے بعد. اور اس طرح جب امریکن مصنوعات زیرو ٹیرف پہ بھارتی مارکیٹ میں آئیں گی تو بھارتی نوجوانوں اور یوتھ کی امپلائمنٹ ریشو, جو کہ پہلے ہی امپلائمنٹ پرسنٹیج کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے, وہ مزید تنزلی کا شکار ہوگی. اور اس انٹرنل کیوس اور فرسٹریشن سے مودی صاحب کیسے نپٹیں گے, اور اپنے یہ جو الیکشن ڈونرز ہیں اڈانی اور امبانی, ان کے مفادات کو کیسے وہ پروٹیکٹ کریں گے. حالانکہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں فارمرز موومنٹ کے دوران پنجاب اور ہریانہ اور راجستھان کی جو چلی تھی کہ مودی کے لیے غریب بھارتی کے مفادات, اس کے کنسرنز کوئی معنی نہیں رکھتے, اور مودی ہمیشہ انڈسٹریلسٹ اور بڑے ناموں کی طرف زیادہ کارپوریٹ کی طرف جاتا ہے. ہوتے ٹھیک ہے, ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا اس میں. ایک لاسٹ جی پلیز کہ ایک لاسٹ پوائنٹ, بھارت ہمیشہ ہماری جو فیلڈ ہے اسٹریٹجک سٹڈیز, اس میں اسٹریٹجک اٹانومی کا چورن بیچتا رہا کہ ہم اسٹریٹجک اٹانومی فالو کرتے ہیں اور ہم کسی ملک کے محتاج نہیں ہیں اور ہم کسی ملک کے زیر اثر اپنے فیصلے نہیں کرتے. یہ بھارت کی جو انڈیا یو ایس ٹریڈ ڈیل ہے, اس نے پریکٹیکلی ثابت کر دیا ہے کہ بھارت کا اسٹریٹجک اٹانومی کا نعرہ محض ایک نعرہ تھا, اور بھارت اپنے فیصلے بین الاقوامی طاقتوں کے زیر اثر کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایک بالی ووڈ مووی کا سین تھا. صحیح پوائنٹ آ گیا. ہمایوں صاحب آپ کو میں انوالو کروں گا, یہ فرمائیے گا کہ یہ تو اچانک 56 انچ کی چھاتی جو ہے وہ تو 18 انچ کی رہ گئی ہے. جی بالکل. یہ اچھا, اس ڈیل کے دو پہلو ہیں. ایک تو جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ٹویٹ سے ہمیں نظر آیا, وہ کافی کنفیوزنگ جو ہے نا فیکٹس اینڈ فگرز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ آپ نے بھی انٹروڈکشن میں کہا $500 بلین جو ہے بھارت امریکہ سے چیزیں خریدے گا. اس سال کی بھارت کی اگر ٹوٹل بائیلیٹرل ٹریڈ جو ہے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ملا کے یو ایس کے ساتھ 212 ملین ہے. ابھی چند دن پہلے انہوں نے جو ہے نا 26 تاریخ کو ای یو کے ساتھ بھی ایک ٹریڈ اگریمنٹ مدر آف آل ڈیلز کو کہتے ہیں, جس کو وہ کہہ رہے ہیں سرنڈر آف آل ڈیلز. اچھا, اس میں جو ہے ان کی جو آپس کی جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے 2024-25 کی کر لیں, وہ 120 بلین ہے. تو اگر ہم صرف اس ٹویٹ کے اوپر دیکھ لیں کہ بھارت $500 بلین کی اگلے سال امریکہ سے چیزیں خریدے گا, یہ کوئی میچ نہیں کرتی. پھر ان کی اپنی اپوزیشن جو پارٹیز ہیں وہ مسلسل کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک سرنڈر ہے,
اور یہ ٹریڈ ڈیل نہیں ہے, یہ ٹریپ ڈیل ہے. تو جو آپ نے سوال کیا تھا کہ اسٹریٹجک اٹانومی, وہ تو آپ کو سامنے نظر آ گئی کہ ایک ٹویٹ نے بتا دی کہ کوئی اٹانومی نہیں ہے. وہ 56 انچ والی چھاتی جو ہے اس کو ایک میسج سے بتایا گیا کہ آپ ڈیل کریں. آپ نے ایپسٹین فائل کا ذکر کیا, اس میں بھی ایک دفعہ کسی ابھی کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا, وہاں پہ بتایا گیا کہ وہ اسرائیل میں جا کے وہ ناچتے بھی رہے ہیں صدر. ایک مطلب پھر ناچ انہوں نے اپنا ناچ پیش نہیں کر دیا اس حوالے سے؟ اب کر دی اور اپنی عوام کو جو ہے دھوکہ دے کے وہ ناچ دکھایا. بالکل ٹھیک ہے. وانی صاحب کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ تو انڈیا کے جو اندر کے حالات ہیں, 140 کروڑ لوگ, یہ تو سب سڑکوں پہ آنے والے ہیں. دیکھیں مودی نے تو امریکہ کے سامنے گھٹنا ٹیک دیے, اور وجہ اس کی یہی ہے بیانی محسوس کے بعد جب ٹرمپ بار بار اس کا ذکر 7 جہازوں کا کرتا تھا تو 8 تک بھی آئے ویسے, تو 8 تک بھی آیا تھا, تو ہر جگہ وہ اس کا ذکر کرتا تھا. مودی کو اب لگا کہ میں اس کے سامنے تو گھٹنے ٹیک لوں کہ کم از کم جو ہے جہازوں کا ذکر نہ کرے مودی. ٹھیک ہو گیا. بلال صاحب یہ بتائیے گا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا اور اپنی لوک سبھا کے بجائے, یعنی لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر کو فیس نہیں کر سکے, اور یہ لوک سبھا کے اسپیکر نے کہا کہ کیونکہ مودی کو جان کا خطرہ تھا کہ اپوزیشن ان کے اوپر اٹیک کر سکتی تھی, حالانکہ وہاں اسلحہ نہیں لے کے جا سکتے, تو زیادہ تر یہی ہو سکتا تھا کہ ان کو دانتوں سے کاٹ لیتے, یہی ہو سکتا تھا. لیکن یہ بتائیے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس نے کسی ایک جگہ کے اوپر بھی جا کر مودی کے جو ان کی جو ایک نام نہاد انہوں نے ایک جنگی برتری کا دعویٰ کیا تھا, اس کو جا کے انڈورس نہیں کیا. کتنی بڑی ہندوستان کی ناکامی ہے کہ سرنڈر بھی کر دیا اور کوئی بیان اپنے حق پہ بھی نہیں دلوا پائے. دیکھیں اب صورتحال ایسی ہو گئی تھی یاسر صاحب, اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اتنی دفعہ ذکر کر دیا تھا, اب تو وہ بھی بیان سے نہیں مکر سکتے. جو سٹیٹمنٹس انہوں نے دی ہوئی ہیں آن ریکارڈ ہیں, ریکارڈ کا حصہ ہیں. دوسری طرف مودی, چونکہ مودی نے سرنڈر کیا ہے, مودی قومی مفادات کے خلاف انہیں اپنی کچھ مجبوریوں کی باعث جانا پڑا ہے, جس کی قیمت آئندہ چند برسوں میں بھارت پے کرے گا. قومی مفادات میں اس کے خلاف گیا, قومی مفادات کے خلاف گیا, اپنے لوگوں کے خلاف جا کر, قومی مفادات کے خلاف جا کر, نیشنلزم کے خلاف جا کر مودی نے اس ایگریمنٹ کو اوکے کیا ہے. اس کے جو نتائج ہیں یا ثمرات ہیں یہ آپ آئندہ چند برسوں کے اندر یا چند مہینوں کے اندر بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہندوستان کے اندر بے روزگاری بڑھتی ہے, کس طرح سے جو اس کے اندر معاشی تنگ دستی وہ بڑھے گی, لوگ چیخو پکار کرتے ہوئے, خصوصاً جو کسان ہیں وہ سڑکوں پر آئیں گے, آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے. یعنی جو چیزیں جو بغیر ٹیرف کے جب ہندوستان کے اندر امریکن مارکیٹ کی چیزیں آ کے بکیں گی تو ان کی تو میڈ ان انڈیا ختم ہو جائے گا نا. جو اپنے وہ پروڈکٹس جس پہ ٹیکس لگاتے تھے, جو بنا کے لوکل لوگ جو کام کرتے تھے, یہ تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا. تو یہ آنے والے مہینوں اور سالوں میں اس ڈیل کا پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح سے بھارت کو یہ ڈیل کھا جائے گی. صحیح ہو گیا. میک ان انڈیا میں اس وقت جو ٹاپ پہ ٹرینڈ کر رہا ہے وہ تو یقیناً گائے کا وہ ایکسپورٹ ہے جو یہ کرتے ہیں, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز مہمانوں کا آج کے پروگرام کے حوالے سے تجزیہ, تبصرہ اور سوٹ آپ نے ملاحظہ کی. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. درست ہر وقت بر وقت.